ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز۔ چلو نماز پڑھیں، چلو نماز پڑھیں، چلو نماز پڑھیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر ہم اپنے پیارے سلسلے نماز کے احکام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا سلسلہ ایپیسوڈ نمبر 3 ہے۔ تو پچھلے سلسلوں میں آپ نے یہ نماز کے متعلق کافی اہم گفتگو، نماز پڑھنے کا ثواب، نماز نہ پڑھنے کا عذاب، اور اسی طریقے سے نماز کی ایک شرط کا کچھ آغاز کا حصہ سنا تھا۔ اس سلسلے میں ہم انشاءاللہ تعالی آگے چل کر ہم نماز کے اہم مسائل، جس کی طرف ہماری توجہ کبھی بہت کم ہوتی ہے یا کبھی بالکل ہوتی ہی نہیں ہے، جس کے سبب ہماری نماز ٹوٹ جاتی ہے یا نماز شروع ہی نہیں ہوتی اور ہماری نماز قضا ہوتی رہتی ہے اور ہم گناہگار ہوتے رہتے ہیں۔ لہٰذا گزارش یہ ہے تمام ناظرین سے کہ اس سلسلے کو بہت توجہ سے اور اہمیت دیتے ہوئے سننے کی کوشش کریں، تاکہ ہم جو مسائل اگر نہیں جانتے ہیں اور ہم گھر بیٹھے ان مسائل کو سنیں گے، تاکہ ہمارے بچوں کی، ہمارے گھر والوں کی نماز درست ہوگی۔ پچھلے سلسلے میں ہم نے نماز کی جو پہلی شرط ہے طہارت، اس کے متعلق کچھ گفتگو سنی۔ تو سلسلے کو باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ایک حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں۔ نبی دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کے آراستہ کرو، مجلسوں کو سجایا کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پیارے ناظرین، نماز ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو ہمیں ہرگز کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہم ذرا سی سستی ہو جاتی ہے، ہم نماز کبھی چھوڑ دیتے ہیں، یا کوئی بیماری ہو جاتی ہے، ہم اس سبب سے نارمل بیماری ہو جاتی ہے، پھر بھی ہم نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ شریعت نے ہر جگہ ہماری رہنمائی کی ہے کہ دین ہمارا مکمل ہے۔ دین اسلام نے ہر جگہ ہم کو بتایا ہے کہ اگر ایسی حالات آ جائے تو آپ کو کیسے نماز پڑھنی ہے، اگر یہ آزمائش آ جائے تو کیسے نماز ادا کرنی ہے، تاکہ ہر جگہ جب ہماری رہنمائی کی گئی ہے تو ہم ان مسائل کو جانیں اور وقت پر نمازوں کو ادا کریں۔ جی ہاں، نماز ایسی چیز ہے جس سے بلائیں بھی دور ہوتی ہیں، مصیبتیں دور ہوتی ہیں۔ اس کے متعلق ایک بڑی پیاری حدیث مبارکہ آپ کو سناتا ہوں، جس کے متعلق یہ بیان کیا گیا ہے کہ اے عاشقان نماز، جب کوئی مصیبت آ جائے یا بلا نازل ہو جائے یا کوئی نازک معاملہ پیش ہو جائے تو فوراً ہمیں نماز کا سہارا لینا چاہیے۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب کوئی معاملہ پیش آتا تو نماز ادا فرمایا کرتے۔ اہم معاملہ پیش آتا، کچھ آزمائش آ جاتی تو آپ نماز سے مدد طلب کرتے۔ جی ہاں، اسی طریقے کی حدیث مبارکہ ہے، سنیے۔ سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں، اے بلال، ہمیں نماز سے راحت پہنچاؤ، یعنی اے بلال اذان دو تاکہ ہم نماز میں مشغول ہو جائیں اور ہمیں راحت ملے۔ سبحان اللہ۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم آسمان سے کوئی آواز سنو تو نماز کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ مبسوط میں ہے کہ جب تاریکی یعنی اندھیرا چھا جائے یا شدید ہوائیں چلنے لگیں تو اس وقت نماز پڑھنا بہتر ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں منقول ہے کہ بصرہ میں زلزلہ آیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھی۔ تو سبحان اللہ، اے عاشقان نماز،
دیکھیے کہ جب کوئی مصیبت آئے، آزمائش آئے، پریشانی آئے تو ہمیں نماز کا سہارا لینا چاہیے، کیونکہ نماز تمام اوراد کی، تمام وظائف کی جامع ہے، یعنی اس کے اندر ہر چیز ہے۔ لہٰذا جب ہم نماز ادا کریں گے تو انشاءاللہ تعالی نماز پڑھنے سے اللہ نے چاہا تو اس پریشانی کو اللہ تبارک و تعالی دور فرما دے گا۔ جی ہاں، تو پیارے ناظرین، سلسلے کو ہم مزید آگے بڑھاتے ہوئے ان مسائل کو سیکھنے کی طرف آتے ہیں کہ نماز سے پہلے کچھ چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے، جس کو ہم بولتے ہیں نماز کے شرائط، کیونکہ شرائط ہی ہمارے ابھی چل رہے ہیں۔ تو نماز میں کچھ شرطیں ہوتی ہیں اور نماز میں کچھ فرض ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو شرط اور فرض میں کیا فرق ہے؟ پچھلے ایپیسوڈ میں بھی ہم نے سنا تھا۔ تو نماز کی جو شرط ہے، اس کو اگر آسان لفظوں میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو شرط کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز سے پہلے پائی جائے، یعنی جس چیز کی وہ شرط ہے اس چیز سے پہلے پائی جائے، ٹھیک ہے؟ اور نماز کے جو فرائض ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نماز کے یعنی اس چیز کے اندر، تو نماز کے جو فرض ہوں گے وہ نماز کے اندر پائے جائیں گے۔ اب اس کی مثال دیکھ لیجئے، جیسے کہ پاک ہونا، تو اب پاک ہوگا کوئی شخص تو نماز سے پہلے ہی پاک ہوگا، تو یہ نماز سے پہلے پائی گئی۔ تو نماز کی پہلی شرط تھی کیا؟ نماز کی پہلی شرط تھی طہارت، یعنی حدث اصغر اور حدث اکبر سے پاک ہونا۔ حدث اصغر کا مطلب وضو ہونا اور حدث اکبر کا مطلب غسل کیا ہوا ہونا، کہ اگر کسی شخص پر غسل فرض ہے تو وہ غسل ادا کیا ہوا ہو، اور اگر کوئی بے وضو ہے تو وہ باوضو ہو۔ اسی طریقے سے اس نمازی جس جگہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، اس نمازی کا اس جگہ کا پاک ہونا، اس کے لباس پاک ہونا، اس کا بدن پاک ہونا، تو یہ ضروری ہے۔ تو اب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہم نے پچھلے سلسلے میں ہم نے جو بات کی تھی وہ کی تھی وضو کے متعلق، جس میں ہم نے وضو کا طریقہ سیکھا تھا، وضو کے فرائض سیکھے تھے، وضو کا مکمل طریقہ ہم نے سننے کی کوشش کی تھی۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وضو کوئی شخص یا نماز میں غلطی کرتا ہے اور ہم اس کو دیکھتے بھی ہیں، تو جب دیکھتے ہیں تو ہم اس کو سمجھانا چاہتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ کیا کریں، کیسے سمجھائیں اس کو، ہو سکتا ہے یہ مان جائے۔ حالانکہ درست طریقہ یہی ہے کہ اگر کوئی ہمیں شرعی مسئلہ بتائے، ہماری اصلاح کرے تو ہمیں مان لینا چاہیے، چاہے وہ چھوٹا ہو ہم سے یا ہم سے کم علم والا بھی ہو، لیکن ممکن ہے ہماری توجہ اس طرف نہ ہو اور وہ ہمیں اس طرف توجہ دلا رہا ہو۔ اسی کے متعلق ایک بہت پیارا واقعہ آپ کو سناتا ہوں کہ دو شہزادے ایک مرتبہ وضو اور نماز پڑھنے کے لیے کہیں گئے تو دیکھا کہ ایک بزرگ دیہاتی ہیں، وہ بھی وضو کر رہے ہیں۔ جب انہوں نے وضو کیا تو ان دونوں شہزادوں نے دیکھا کہ یہ وضو کر رہے ہیں، لیکن یہ طریقہ وہ تو نہیں ہے جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے، یعنی اس میں کچھ کمی کر رہے تھے، ممکن ہے اس میں کچھ مسٹیک ہو رہی ہو یا کچھ وضو کی جو فرض ہے وہ مکمل ادا نہ ہو رہا ہو، وضو کا فرض، تو وضو کا فرض ممکن ہے وہ ادا نہ ہو رہا ہو۔ تو نماز بھی انہوں نے پڑھی، تو نماز بھی اس انداز سے پڑھی کہ جیسا کہ جو بتایا جاتا ہے سنن و مستحبات، یا ممکن ہے کوئی اس میں کوئی فرض چھوٹ رہا ہو یا کوئی واجب چھوٹ رہا ہو، اس انداز سے انہوں نے نماز پڑھی۔ تو اب وہ دونوں شہزادے آپس میں بات کرنے لگے، سوچنے لگے کہ اب ہم کیا کریں، اگر ان کو بتاتے ہیں تو ہو سکتا ہے یہ ناراض ہو جائیں یا ہماری بات نہ مانیں، لیکن اگر ہم نے نہ بتایا تو ان کی تو نماز ضائع ہوتی رہے گی، وضو ان کا نہیں ہوگا، تو پھر بتانا بھی ضروری ہے۔ تو انہوں نے کتنا پیارا انداز اختیار کیا، اصلاح کا انداز میں آپ کو بتا رہا ہوں، کتنا پیارا انداز۔ تو انہوں نے کہا کہ چچا جان، آپ ہم سے بڑے ہیں، عمر میں بھی بڑے ہیں، ہم آپ سے چھوٹے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارا وضو دیکھیے اور نماز دیکھیے، کہ اگر ہمیں کہیں غلطی کرتا پائیں، کچھ غلط دیکھیں تو ہمیں بتائیے۔ تو ان دونوں شہزادوں نے مکمل احسن انداز میں وضو کیا، مکمل سنن و مستحبات کے ساتھ وضو کیا، اور پھر اطمینان کے ساتھ نماز ادا کی، اور جب نماز ادا کی اور نماز سے فارغ ہو گئے تو وہ جو بزرگ تھے، یعنی کہ وہ جو دیہاتی شخص تھا، وہ سمجھ گئے کہ میں تو نماز میں یہ غلطی کر رہا تھا، میں تو وضو میں یہ غلطی کر رہا تھا۔ تو دیکھیں، اس نے اپنی غلطی کا بھی احساس کر لیا اور اس کو برا بھی نہ لگا اور اس کی اصلاح بھی ہو گئی۔ جی ہاں ناظرین، تو ہم کو چاہیے کہ ہم بھی اگر کسی کی اصلاح کریں تو پیار و محبت والے انداز میں کریں، اور اگر جس کی اصلاح کی جا رہی ہے وہ پیار و محبت سے شکریہ کے ساتھ اس اصلاح کو قبول بھی کرے۔ تو ہم بات کرتے ہیں وضو کے متعلق، ہماری بات چل رہی تھی کہ وضو کے ہم نے مکمل فرائض اور وضو کا طریقہ بھی ہم نے سیکھ لیا تھا۔ آگے جو دوسری چیز ہے جس کو ہم بولتے ہیں حدث اکبر، یعنی کہ غسل
ادا کیا جانا ضروری ہے، یعنی اگر کوئی شخص بے غسل ہے تو وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، مسجد میں نہیں جا سکتا۔ اب اس میں ایک بہت ہی زیادہ اہم مسئلے کی طرف میں آپ کو توجہ دلانا چاہ رہا ہوں، جو وضو میں بھی اس سے تعلق ہے اور غسل سے بھی اس کا تعلق ہے۔ جی ہاں، کیا تعلق ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تعلق یہ ہے کہ پانی جو ہم استعمال کرتے ہیں، وضو میں بھی کرتے ہیں، غسل میں بھی کرتے ہیں، تو وہ پانی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ اس میں ایک غلطی کرنے کی وجہ سے وہ پانی وضو کے غسل کے لائق ہی نہیں رہتا۔ وہ آپ جتنا چاہیں آپ پورے بدن پہ ڈال لیں، آپ کا وضو نہیں ہوگا، آپ کا غسل بھی نہیں ہوگا۔ لہٰذا بہت ہی زیادہ توجہ سے سننے والا یہ مسئلہ ہے۔ ہو سکتا ہے اگر ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہو اور ہم سوچیں کہ یہ کیا، ہمیں تو یہ آج ہی پتہ چلا ہے۔ جی ہاں، تو آج ہی اس چیز کی طرف ہمیں توجہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ وہ ہے مائع مستعمل کا مسئلہ، مستعمل استعمال کیا ہوا پانی۔ اب آپ کہیں گے کہ استعمال کیا ہوا پانی تو ہم نہیں استعمال کرتے، کہ وہ تو ہم نل سے کھولتے ہیں، لوٹے میں بھرتے ہیں، یا ہم نے نل چلایا تو وہ پھر ہم نے لوٹے میں بھرا یا بالٹی میں بھرا غسل کرنے کے لیے، وہ استعمال کیا ہوا تو نہیں ہوتا، تو پھر آپ کیسے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مائع مستعمل کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بے غسل کیا ہوا، یعنی غسل نہیں کیا ہوا، بے غسلہ شخص ہے یا بے وضو شخص ہے، اس کا ہاتھ یا اس کی انگلی کا پورا، ٹھیک ہے، ناخن یا بدن کا کوئی حصہ جو وضو میں دھویا جاتا ہو، تو اس کا جان بوجھ کر یا بھول کر، یعنی یاد تھا تو جان بوجھ کر ڈالا، یا بھول کر اس نے کچھ بھی حصہ اس پانی میں ڈال دیا جو بالٹی کے اندر ہے یا لوٹے کے اندر ہے، جو یہ انگلی بھی ڈال دیا اگر جو غسل کی ہوئی نہیں تھی، یعنی کہ آپ غسل کیے ہوئے نہیں تھے یا وضو کیے ہوئے نہیں تھے، پہلے ہی آپ نے وہ انگلی ڈال دی، یا بسا اوقات کچھ لوگ چیک کرنے کے لیے دیکھتے ہیں کہ پانی ٹھنڈا ہے یا گرم ہے، تو یاد رکھیے کہ وہ غسل کے لائق اب پانی نہ رہا، وہ وضو کے لائق اب پانی نہ رہا۔ آپ چاہیں جتنا چاہیں آپ وضو کر لیں، بدن پہ پانی ڈالیں، آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اب وہ پانی مستعمل ہو چکا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ میں پورے بدن پہ پانی ڈال رہا ہوں اور اب میں مسجد میں جا رہا ہوں، حالانکہ آپ کا غسل ہوا ہی نہیں، تو مسجد میں جانا بھی حرام، ٹھیک ہے، نماز پڑھنا بھی درست نہیں ہوگی، نماز ہی ادا نہیں ہوگی کیونکہ شرط ہی نہیں پائی گئی۔ تو لہٰذا مائع مستعمل اس کو بولتے ہیں، ماء مانے ہوتا ہے پانی، اور مستعمل استعمال کیا ہوا، تو اب اس لوٹے میں یا اس جگ میں یا بالٹی میں آپ نے وہ انگلی ڈال دی جو دھلی ہوئی نہیں تھی، یعنی ہاتھ دھلا ہوا نہیں تھا، وہ آپ نے ڈال دیا اگر، تو آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ لہٰذا اب کیا کیا جائے اس کے لیے؟ اس کا طریقہ یہ ہے، آسان طریقہ یہ ہے، اس کو سمجھ لیجئے کہ آپ کو اگر وضو کرنا ہے یا غسل کرنا ہے تو سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہاتھ ہی نہ ڈالیں اس کے اندر، لیکن اگر ضرورت پڑ رہی ہے ہاتھ ڈالنے کی تو اس کے لیے پہلے آپ کسی طریقے سے اپنے ہاتھوں کو گٹوں تک دھو لیجئے۔ جو یہ گٹے ہیں اپنے ہاتھوں کو چاہے تو ٹوٹی چلا کر ڈائریکٹ اپنے ہاتھوں کا ایسے دھو لیجئے۔ اب آپ کا ہاتھ دھلا ہوا ہو گیا، اب آپ اس دھلے ہوئے ہاتھ کو اس پانی میں ڈال سکتے ہیں۔ اب وہ مائع مستعمل یعنی مائع مستعمل نہیں ہوگا، اب وہ وضو کے لائق بھی ہے، غسل کے بھی لائق ہے۔ میں نے کہا جو دھلا ہوا نہیں تھا ہاتھ، آپ بے وضو تھے اور آپ نے ہاتھ نہیں دھویا تھا، وہ ہاتھ یا انگلی کا پورا آپ نے ڈال دیا، یا آپ پر غسل فرض تھا تو آپ نے کوئی حصہ اپنے جسم کا اس کے اندر ڈال دیا، تو اب وہ پانی مستعمل ہو گیا۔ لہٰذا یاد رکھیے کہ یہ بہت ہی زیادہ اہم مسئلہ ہے مائع مستعمل کا، جو میں نے اپنے آسان الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کی کہ ہم اگر یہ غلطی کر رہے ہیں تو یہ غلطی آئندہ کبھی نہ کریں، اور اگر ہم سے پچھلے کبھی ایسی غلطی ہوئی ہے تو ہماری نماز ادا نہیں ہوئی ہوگی تو اس کی ہمیں قضا بھی پڑھنی ہوگی۔ جی ہاں ناظرین، انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ایپیسوڈز میں ہم کوشش کریں گے کہ قضا نماز پڑھنے کا طریقہ، اس کے کچھ مسائل بھی سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو مائع مستعمل کا یہ بہت اہم مسئلہ آپ کو میں نے بتایا، لہٰذا اس کو آپ توجہ سے سنیے بھی اور اس پر عمل بھی کیجیے۔ آگے ہم بڑھتے ہیں نماز کے متعلق، غسل کے متعلق ہم بڑھتے ہیں، کیونکہ طہارت پر، کیونکہ نماز کی جو پہلی شرط ہے وہ ہے طہارت۔ طہارت کا مطلب نمازی کا جو نماز پڑھنے کا ارادہ رکھ رہا ہے اس کا حدث اصغر سے پاک ہونا اور حدث اکبر سے پاک ہونا۔ تو حدث اصغر کا مطلب وہ شخص وضو کیا ہوا ہو، اور حدث اکبر کا مطلب اگر بے غسل ہے یعنی اس کے اوپر غسل فرض ہے تو وہ غسل بھی ادا کیا ہوا ہو۔ تو غسل کے حوالے سے کچھ اہم باتیں میں بتانا چاہوں گا، وہ یہ کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم غسل کرتے ہیں اور بالٹی کی بالٹیاں
ہم اپنے بدن پر بہا دیتے ہیں، لیکن صحیح معنی میں جو غسل کے فرائض تھے وہ اگر ادا نہ ہوئے تو ہمارا غسل نہیں ہوا۔ جی ہاں ناظرین، پچھلے ایپیسوڈ میں بھی آپ کو بتایا تھا، میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں اس بات کو، کہ فرض جو چیز ہوتی ہے، کسی بھی چیز کے اندر جو فرض ہوتا ہے، فرض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر اس چیز کا کچھ ذرہ برابر بھی حصہ رہ گیا پورا کرنے سے تو وہ چیز ادا ہی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو اب اس میں ہمیں یہ چاہیے کہ جو فرائض ہیں ان فرائض کو خصوصی طور پر اچھے انداز میں مکمل کریں، تاکہ ہمارا فرض ادا ہو تو وہ چیز بھی مکمل ادا ہوگی اور اس کے بعد کے جو مراحل ہیں وہ بھی اچھے انداز میں مکمل ہوں گے۔ وضو کے اندر ہم نے سیکھا تھا کہ وضو کے اندر 4 فرض تھے۔ سب سے پہلا فرض چہرہ دھونا، دوسرا فرض دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا، تیسرا فرض چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور چوتھا فرض دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ یہ فرض تھا کون سا؟ وضو کا۔ یہ وضو کے فرائض تھے۔ غسل کے فرائض کیا ہیں؟ غسل کے فرائض 3 ہیں، یاد رکھ لیجئے، چاہے تو نوٹ کر لیجئے۔ غسل کے 3 فرائض ہیں۔ پہلا فرض کلی کرنا، اس کی ہم وضاحت سنیں گے۔ پہلا فرض ہے کلی کرنا۔ وضو کے اندر کلی کرنا فرض نہیں ہے، لیکن غسل کے اندر کلی کرنا فرض ہے۔ پہلا فرض ہے کلی کرنا، دوسرا فرض ہے ناک میں پانی چڑھانا، اور تیسرا فرض ہے تمام ظاہری بدن پر پانی بہانا۔ یہ 3 فرض ہیں غسل کے اندر۔ بہت آسان ہے، آپ سوچ رہے ہیں کہ ہم تو ایسا کر لیتے ہیں، کلی بھی کر لیتے ہیں، ناک میں پانی بھی چڑھا لیتے ہیں، ظاہری بدن پر پانی بھی بہا لیتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن کچھ چیزوں کی طرف اگر ہم توجہ سے سنیں تو پھر ہم دیکھیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ اگر ہماری توجہ نہ ہو تو ہمارا غسل ہی نہ ہو رہا ہو۔ جی ہاں، تو سب سے پہلے ہم مکمل غسل کا طریقہ کچھ مختصر الفاظ میں سنتے ہیں۔ کیا کرنا ہے ہمیں کہ بغیر زبان ہلائے دل میں اس طرح نیت کیجئے کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کر رہا ہوں۔ یہ دل میں نیت کرنا ہے، زبان سے، کیونکہ غسل خانے میں اگر ہیں اور ہم برہنہ ہیں، ہمارے جسم پر کپڑے نہیں ہیں، تو ہمیں زبان سے کچھ نہیں بولنا چاہیے۔ تو دل میں نیت یوں کر لیں، میں پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کر رہا ہوں۔ اب اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ پہلے دونوں ہاتھ پہنچوں تک 3 بار دھو لیجئے۔ طریقہ وہی میں نے آپ کو بتایا کہ ہاتھ آپ نے بالٹی کے اندر نہیں ڈالنے یا لوٹے کے اندر نہیں ڈالنے، بلکہ لوٹے یا جگ کے ذریعے یا مگ کے ذریعے ہم نے اپنے ہاتھوں پر ڈالنا ہے، یا ڈائریکٹ اگر ٹوٹی چل رہی ہے تو اس کے آگے ہم نے ہاتھوں کو 3 مرتبہ یہ پوچے ہوتے ہیں یا گٹے ہوتے ہیں، یہاں تک ان دونوں ہاتھوں کو دھو لینا ہے۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد استنجے کی جگہ دھوئیے، خواہ نجاست لگی ہو یا نہ لگی ہو۔ پھر جسم پر اگر کہیں پر بھی نجاست لگی ہو تو اس کو دور کیجئے، اور نماز میں جیسا وضو کرتے ہیں ویسا وضو کیجئے۔ ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں وضو کا طریقہ سنا تھا کہ وضو کیسے کرتے ہیں، تو ایسا ہم کو کیا کرنا ہے؟ وضو کرنا ہے۔ تو ہم کلی کریں گے، ناک میں پانی چڑھائیں گے، چہرہ دھوئیں گے، تو پورا وضو کریں گے۔ لیکن جو ہمارے فرائض ہیں ان فرائض کی طرف خصوصی توجہ رکھنی ہے۔ وہ کیا؟ کیونکہ غسل کے اندر ہم نے سنا تھا ابھی کیا کہ کلی کرنا بھی فرض ہے اور ناک میں پانی چڑھانا بھی فرض ہے۔ اب ہم جب وضو کر رہے ہیں تو کلی تو آئے گی اس کے اندر۔ اب جب ہم کلی کریں گے تو کلی کرنے کے لیے کلی کیسے کریں ہم؟ ٹھیک ہے، تو کلی کرنے کے لیے تھوڑا سا منہ میں پانی لیا اور پچ کر کے ہم نے پانی سارا نکال دیا، تو ایسے کلی نہیں ہوگی کیونکہ فرض ہے۔ تو بلکہ منہ، اب اس کے لیے کرنا یوں ہوگا کہ منہ کے ہر پرزے، گوشے، ہونٹ سے لے کر حلق تک کی ساری جڑ، آخر کی جڑ تک پانی کو پہنچانا ضروری ہے۔ تو یہ کلی کرنے کا فرض ادا ہوگا۔ اگر ہم نے منہ سے تھوڑا سا پانی لیا اور ایک طرف سے نکال دیا اور ادھر پانی ہی نہیں پہنچا تو غسل نہیں ہوگا۔ تو مکمل اچھے انداز میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ کلی کرنا ہے۔ اس کے بعد ناک میں پانی چڑھانا ہے۔ تو جلدی جلدی ناک کی نوک تک پانی لگا لینے کا نام نہیں ہوتا ہے، بلکہ جہاں تک نرم جگہ ہے، یہ نرم حصہ ہے نا، تو یہاں سخت ہڈی، اس کے اوپر سخت ہڈی شروع ہو جاتی ہے ناظرین۔ تو سخت ہڈی شروع ہونے سے پہلے پہلے جو ہے یہ نرم حصہ ہے، تو نرم حصے تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ اور یوں ہو سکے کہ پانی کو، اس کو یوں کیا جائے کہ پانی کو ہاتھ میں لے کر اور ہلکا سا سونگھیں گے تو اوپر تک نہیں جائے، اتنا زیادہ نہ کریں کہ دماغ تک پہنچ جائے، بلکہ ہلکا رہے تاکہ اوپر تک یہ پہنچ جائے۔
ہاں اس میں یہ بھی خیال رکھیے کہ بال برابر بھی جگہ دھلنے سے رہ نہ جائے ورنہ غسل نہیں ہوگا۔ ناک کے اندر اگر رینٹ لگی ہے اور سوکھ گئی ہے تو اس کو بھی چھوڑانا فرض ہے، کیونکہ اگر وہ لگی ہوگی تو ناک کے اندرونی حصے تک پانی نہیں پہنچ پائے گا، اور ناک کے اندر پانی پہنچانا نرم حصے تک یہ فرض ہے، تو لہٰذا ناک کے ہر حصے تک پانی پہنچایا جائے، اور ناک کے اندر جو بال ہے اس کا بھی دھونا فرض ہے۔ وضو کرنا ہے تو آپ نے کلی بھی کر لی اور ناک میں پانی بھی چڑھا لیا، اور نماز جیسا وضو کرنے کے لیے آپ کو کہا گیا تو اس کے بعد کی جو چیزیں ہیں کہ چہرہ دھونا، کونی سمیت ہاتھ دھونا، سر کا مسح کرنا وغیرہ، یہ ساری چیزوں کو ادا کر لیجئے۔ اب اس کے بعد تمام ظاہری بدن پر پانی بہائیے۔ تو اس کا طریقہ یوں ہے کہ پہلے سیدھے کندھے پر پانی بہائیے اور اس کے بعد الٹے کندھے پر پانی بہائیے، یعنی کہ 3 مرتبہ سیدھے حصے پر پانی بہائیے تاکہ بدن کا حصہ بھیگ جائے، اور الٹے حصے پر الٹے کندھے پر پانی بہائیے کہ بدن کا کافی حصہ بھیگ جائے، اور پھر سر پر پانی ڈال لیجیے اور غسل کی طرح پورا نہا لیجیے۔ جو ظاہری بدن ہے وہاں تک ہر حصے پر پانی پہنچائیے۔ اب جو اہم ہے یعنی کہ ظاہری بدن پر پانی پہنچانا، یہ بہت اہم چیز ہے۔ ہم بظاہر سوچتے ہیں کہ لوٹے کے لوٹے ہم ڈالتے چلے جائیں، پانی ڈالتے چلے جائیں، یا پوری بالٹی کا پانی ہم ڈال دیں، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ خاص جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ اگر وہاں پر پانی نہ پہنچایا جائے خصوصی طور پر تو وہاں پانی نہیں پہنچے گا۔ جی ہاں ناظرین، کہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلووں تک جسم کے ہر پرزے رونگٹے پر پانی بہہ جانا ضروری ہے۔ جسم کی بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ اگر احتیاط نہ کی جائے وہ سوکھی رہ جائیں گی، جب سوکھی رہ جائیں گی تو غسل نہیں ہوگا۔ جیسے یہ گردن کا حصہ ہے، اگر گردن کا حصہ ہے تو کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ نے پانی تو بہایا، پانی یہاں سے بہ کر یہ چلا گیا، لیکن یہ اندر جو حصہ تھا یہاں پر اب جب تک خود پانی نہ بہائے تو ہو سکتا ہے پانی نہ پہنچے، اور اگر یہ خشک رہ گیا، اس میں بال برابر بھی ذرہ برابر بھی خشک رہ گیا تو غسل نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر کسی کی صحت اچھی ہے اور پیٹ میں بلیں پڑ جاتی ہیں، بٹیں پڑ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، تو اب جب بیٹھ کے نہا رہے ہیں تو پیٹ میں بٹیں پڑ گئیں تو اب اس کے بیچ میں پانی نہیں پہنچ پائے گا۔ جب پانی ہم ڈالیں گے تو پانی اوپر سے گزر گیا، جو اندر کا حصہ ہے جس کے بٹیں پڑ گئی ہیں پیٹ میں، تو اب وہاں پانی نہیں پہنچے گا، تو وہاں پر بھی اس کو ہٹا کر پانی کو پہنچایا جائے۔ اسی طریقے سے بغل کا حصہ ہے تو وہاں پر بھی پانی پہنچایا جائے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ جسم کا کوئی بھی حصہ باقی نہ رہے کہ جہاں پر پانی نہ پہنچے۔ اس کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ یوں کیجئے کہ سب سے پہلے آپ پانی ڈالنے سے پہلے پورے بدن پر تیل کی طرح پانی کو چپڑ لیجئے۔ جس طرح سے تیل چپڑتے ہیں اس طریقے سے پانی کو چپڑ لیجئے، تاکہ اگر کوئی خشک جگہ ہے یا سردی ہے تو اگر پانی نہیں پہنچ پا رہا ہے آسانی سے تو وہاں بھی پانی پھر اس کے بعد پہنچ جائے۔ جب آپ پورے جسم پر پانی کو چپڑ لیں گے تو کچھ وہ سافٹ ہو جائے گا بدن، وہ کھال بھی سافٹ ہو جائے گی۔ اب اس کے بعد جب آپ پانی بہائیں گے تو پھر وہ پانی بھی اچھے انداز سے پہنچ جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ہم نے غسل کا یہ پورا طریقہ سنا، غسل کے فرائض بھی ہم نے سنے، اور غسل کب کرنا چاہیے کہ جب ہم پر غسل جب فرض ہو جائے تو غسل ہم کو کرنا چاہیے۔ ناظرین، ہمارا سلسلہ اب ختم ہونے والا ہے، لیکن اس سے پہلے غسل کرنا ہمیں کب مستحب ہے اور کب سنت ہے اس کو بھی تھوڑا ہم سن لیتے ہیں۔ جمعہ کے دن، عید الفطر، عید الاضحیٰ، تو ماشاءاللہ ابھی ماہ رمضان مبارک بھی آئے گا اور رمضان المبارک کے بعد عید الفطر بھی آئے گی، تو عید الفطر والے روز، عید الاضحیٰ کے دن اور عرفہ کے دن یعنی کہ 9 ذو الحجۃ الحرام، اور احرام باندھتے وقت نہانا یہ سنت ہے۔ تو سنت نیت کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی جب نہائیں گے ان دنوں میں تو سنت کی نیت کریں گے تو ثواب بھی ملے گا۔ مستحب کب ہے؟ تو وقوف عرفہ، کیونکہ جب حاجی حج کے لیے جاتا ہے تو عرفہ میں ٹھہرنا ہوتا ہے، میدان عرفات میں، تو وہاں پر ٹھہرنے کے نیت سے، وقوف عرفہ کے نیت سے غسل کرنا یہ مستحب ہے۔ اسی طریقے سے وقوف مزدلفہ، وہ بھی ایک میدان ہے جہاں مقام ہے خاص، مزدلفہ حرم شریف میں، مکہ شریف میں، تو مکہ شریف میں جو مقام ہے مزدلفہ، تو اس جگہ پر بھی ٹھہرنے کے لیے اس نیت سے کہ یہ مستحب ہے، نہائیں گے، غسل کریں گے تو ثواب حاصل ہوگا۔ اسی طریقے سے حاضری حرم، سبحان اللہ،
مدینہ شریف کی حاضری، حرم شریف کی حاضری، اللہ تعالیٰ ہم سب کو، تمام ناظرین کو حرم شریف کی حاضری باادب باذوق حاضری ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو جی ہاں ناظرین، اگر حرم شریف کی حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے تو حاضری سے پہلے بھی ہم کو چاہیے کہ غسل کر لینا چاہیے، کہ یہ بھی مستحب ہے۔ جی ہاں، طواف کرنے سے پہلے بھی غسل کرنا مستحب ہے۔ کوئی مجلس ہے، میلاد کی محفل ہے اور ذکر و درود کی محفل ہے، اس میں بھی جو خیر کی مجلسیں ہوتی ہیں تو اس میں اگر حاضر ہونے سے پہلے اگر آپ غسل کریں گے تو غسل کرنے سے پہلے آپ نیت کر لیں گے کہ اس میں غسل کرنا مستحب ہے، اس نیت سے میں غسل کر رہا ہوں، تو آپ کو ثواب بھی حاصل ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو توبہ کرنے کے بعد بھی غسل کر لینا مستحب ہے، اور بھی اس کے مستحبات بہار شریعت میں لکھے ہوئے ہیں۔ ایک اور اہم بات کی طرف میں توجہ آخر میں دلانا چاہوں گا، وہ یہ کہ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ وضو یا غسل کسی وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے۔ کچھ مشہور ہوتا ہے عوام میں، کیا؟ جیسا کہ زور سے ہنس دیے، قہقہ لگا دیا تو اس سے وضو ٹوٹ گیا یا غسل ٹوٹ گیا، یا اسی طریقے سے کسی کا ستر عورت، یعنی کہ آدمی کا ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ چھپانا فرض ہے، اس کو بولتے ہیں ستر، تو اس کو دیکھ لینا سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ حالانکہ ایسا نہیں ہے، جبکہ اس کو دیکھنا اور دکھانا دونوں جائز نہیں ہے۔ بلا ضرورت شرعی کوئی شخص کسی کو گھٹنے سے اوپر اور ناف سے نیچے کا جو حصہ ہے اس کو نہ دکھائے، اور اسی طریقے سے ہنسنے سے بھی وضو غسل نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو لہٰذا ہم کو چاہیے کہ یہ عوام میں جو مشہور ہے اس سے ہمیں بچنا چاہیے، بلکہ ہمیں اپنے تمام مسائل کو علماء اہل سنت کے پاس جا کر، مفتیان کرام کے پاس جا کر اپنے مسائل کو سیکھیں، سنیں اور اس پر عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح انداز میں وضو، غسل اور تمام شرعی مسائل سیکھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ اگلے سلسلے میں انشاءاللہ تعالی نماز کے دیگر شرائط کو ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز۔ چلو نماز پڑھیں، چلو نماز پڑھیں، چلو نماز پڑھیں۔